حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھیں. معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، آپ حضرات حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے روز بروز اس طریقے سے اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں مجلس کے لیے، ماتم کے لیے، گریے کے لیے. ایک شہید ہونے والا کہ جو 1400 سال پہلے شہید ہوا، 1400 سال سے لے کے آج تک اس کی یاد منائی جا رہی ہے، اس کے اوپر رویا جا رہا ہے، اس کے اوپر گریہ کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ سبب کیا ہے کہ اتنے دن سے رویا جا رہا ہے؟ سال نہیں بلکہ صدیاں گزر گئیں، وقت نہیں بلکہ زمانے گزر گئے، اس کے بعد بھی گریہ کیا جا رہا ہے اور گریہ رکتا نہیں ہے. ہر سال ہوتا ہے، کو بکو ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ ہوتا ہے، گھڑی و گھڑی ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر شخص کرتا ہے. وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وجہ فقط اتنی سی ہے کہ اسے اگر باقی رکھا ہے کسی نے تو کسی انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ کسی کے ذکر کو باقی رکھے. اور کریے گا عزیز، کسی فرد بشر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کے ذکر کو اتنی مدت تک باقی رکھے. پھر کون ہے کہ جو اس ذکر کو باقی رکھے ہوئے ہے، بچائے ہوئے ہے؟ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نام خدا بندی کو بچا کے کہا پروردگار عالم آج میں نے جیسا تیرا ذکر کیا ہے نہ آج سے پہلے کسی نے کیا تھا نہ آج کے بعد کوئی کرے گا. تو وہیں پروردگار کو بھی یہ جواب دینا ہوگا اور خدا نے بھی واقعتاً اس ذکر کو بچا کے حسین سے کہا ہوگا کہ اے میرے بندے حسین تو نے آج میرا ذکر کیا ہے، یاد رکھ تا قیام قیامت تیرے اس ذکر کو میں باقی رکھوں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مدت سے چلا آ رہا ہے تذکرہ حسین علیہ السلام کا، ہر شخص کر رہا ہے، ہر فرد بشریت. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہی یہی ہے. ہم اگر کہیں، کوئی ہم سے سوال کرے کہ اماں بھائی اتنے دن سے کر رہے ہو، رک کیوں نہیں جاتے، بس کیوں نہیں کرتے، ختم کیوں نہیں کر دیتے، کیا وجہ ہے جو روز کیے جا رہے ہو، کیا سبب ہے جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہو، ہر سال تم ذکر اہل بیت چھیڑ دیتے ہو اور اسی حسین پہ گریہ کرنے لگتے ہو، اسی کا غم منانے لگتے ہو؟ اتنا بتا دو، کیا اب تک تمہارا دل نہیں بھرا یا تمہارا حق نہیں ادا ہوا؟ غور کریے گا عزیزوں، یا تمہارا حق نہیں ادا ہوا؟ ارے فقط یہی نہیں عزیزان محترم،
فقط یہی نہیں کہ ہم ہی حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، دنیا والوں کو اس بات کی خلش تو ہے ہی کہ ہم حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں، حسین کی مجلسیں بپا کر رہے ہیں، حسین کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ فقط اس بات کے اوپر ہی خلش نہیں ہے بلکہ اعتراضات اس حد تک پہنچے، غور کریے گا عزیزوں، اعتراضات اس حد تک پہنچے کہ لوگوں نے یہ کہنا تک شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ مان رہے ہیں آپ مانیے، آپ کر رہے ہیں آپ کیجئے، آپ رو رہے ہیں آپ روئیے، آپ غم منا رہے ہیں آپ غم منائیے، لیکن ہاتھ جوڑ کر پوچھتے ہیں ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ کی مجلسیں بپا ہوتی ہیں، جب آپ کا عزاخانہ سجایا جاتا ہے، جب آپ کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، تو اتنا بتائیے کہ آپ فرش عزا کے دروازے کھولے ہوئے کیوں رہتے ہیں اور کوئی بھی آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آئے غور کریے گا عزیزوں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، آپ ہر ایک کا استقبال کر رہے ہیں، ہر ایک کو فرش عزا پہ جگہ دے رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے پہلو میں بٹھا رہے ہیں، ہر ایک کو مجلس میں شریک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اما آپ کر رہے ہیں، آپ خود کریے، آپ ہماری طرف سے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آئے غور کریے گا عزیزوں، آپ کر رہے ہیں آپ کیجئے، تو اس بات پہ روک لگائیے کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے مسلک کے ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں، بقیہ لوگوں کے لیے کہیے کہ انٹری نو ہے، یہاں آنا الاؤ نہیں ہے، بقیہ لوگوں کے لیے یہ آواز اٹھائیے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے عزاخانے کے دروازے پہ آنے والے کسی بھی شخص سے کہا گیا ہو کہ تم نہیں آ سکتے، آئے غور کریے گا عزیزوں، کسی بھی شخص سے کہا گیا ہو کہ تم نہیں آ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ کا کیا مطلب؟ کہا ہمیں سکھایا ہے حسین نے، ہمیں سکھایا ہے حسین نے، ہم تو اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کہا کہ اگر کربلا کے میدان میں جناب امام حسین علیہ السلام نے حر کو آتا ہوا دیکھ کر کلیجے سے نہ لگایا ہوتا تو آج ہم بھی کسی کو آنے نہ دیتے۔ ہم یہ سوچ کر آنے دیتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ جو یہاں آنے کے بعد ایسا بن جائے کہ مزاج میں تبدیلی آئے اور یزیدیت سے حسینیت والا مزاج آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم تو اس لیے بلاتے ہیں، ہم تو اس لیے بٹھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو اعتراض ہے، آپ اعتراض کیجئے، آپ اعتراض کیجئے۔ عزیزوں، وجہ کیا ہے؟ ہر ایک مسلک کا آدمی، ہر ایک مذہب کا آدمی اس در پہ آ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مرادیں لے کے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کو نہیں روکا جاتا، کسی کو نہیں ٹوکا جاتا، جبکہ مذہب کے قانون کے مطابق ہر ایک مذہب کی کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے، لیکن واقعاً کربلا اور در امام حسین واحد مسلک اور واحد مقام وہ ہے کہ جہاں آنے کے لیے کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو یہاں آئے، مرادیں مانگے، لے کے جائے، مراد پوری ہو، بھر کے جائے، جھولیاں بھر کے جائے، کیونکہ دروازوں پہ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جہاں آنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اور کریے گا عزیزوں، کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، چاہے کوئی ہو مانگنے والا، چاہے کوئی ہو مانگنے والا، چاہے کوئی جھولیاں پھیلا کے چلا آئے۔ در حسین و در اہل بیت علیہم السلام وہ ہے کہ جہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ کیوں؟ کیا تمہیں قصے نہیں پتا؟ کیا تم نے تاریخ کا جائزہ نہیں لیا؟ دیکھو یہی حسین تو ہے، کبھی فطرس کو پر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی راہب کو اولاد دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی حر کو معاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی حسین تو ہے، اور اسی حسین کی بارگاہ آج کربلا کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی فرد سے آپ
پوچھ لیجئے اور سوال کر کے آزما کر دیکھ لیجئے اور اس سے سوال کیجئے کہ بھائی جان تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں حسین کی محبت جاگی؟ ارے تمہارا کوئی کام تھا، تم کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، جانے کے بعد حسین سے فریاد کی، ہاتھوں کو جوڑا، تم حسین کے مسلک سے نہیں تھے، تم کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن جب تمہیں ضرورت پڑی تم دروازہ حسین پہ گئے، ہاتھوں کو جوڑا اور حسین سے کہا آقا یہ ضرورت ہے پوری کر دیجئے۔ تو اتنا بتاؤ کہ کیا وہ ضرورت حسین نے پوری کی کہ نہیں کی؟ آئے غور کیجئے گا، حسین نے پوری کی کہ نہیں کی؟ دنیا کے کسی مسلک کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حسین سے مانگا اور ہمیں عطا نہیں ہوا، ہم نے مانگا اور عطا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اتنی سی ہے کہ حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے، حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے، حسین علیہ السلام اس عالی شرف شخص کا نام ہے کہ جو کسی بھی سائل کو مذہب پوچھ کر عطا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آج اربعین حسینی میں کروڑہ کروڑ مجمع لبیک یا حسین کی صدائیں دیتا ہوا حسین کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، یہی وجہ ہے عزیزان محترم۔ جب دنیا والوں نے یہ مناظر دیکھے، اچھا ہر سال کا یہ ایک قانون نکل گیا ہے اور یہی لوگوں کا اعتراضات ہیں کہ ہر سال یہی کہا جاتا ہے، ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہر سال جب کہ ہو رہا ہے اس کے بعد بھی فتوے لگے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، تمام چیزیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں غور کریے گا عزیزوں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں روز اول سے، جب سے عزائے حسین علیہ السلام شروع ہوئی ہے اور لوگوں کے دلوں میں چبھنی شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے فتوے کا ایسا اثر ہوا ہو کہ عزائے حسین بند ہو گئی ہو۔ غور کریے گا عزیزوں، کسی کے کہنے کا ایسا اثر ہوا ہو کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی فرق پڑا ہو۔ دنیا کہتی کہتی کائنات سے گزر گئی، دنیا والے کہتے کہتے خود فنا ہو گئے، لیکن عزائے حسین علیہ السلام کی ایک مجلس کو نہ روک سکے۔ وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ سبب کیا ہے؟ سال بھر تک بولا جاتا ہے، سال بھر تک کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے کوئی آوازیں سنائی نہیں دیتی، کیونکہ ساری آوازیں دب جایا کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سنیے، عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ بوکھلاہٹ تیرے خطبے کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ازاں دیتا ہے، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ازاں دیتا ہے۔ سال بھر بولا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے آوازیں دب جاتی ہیں، بولنا ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ محترم لاکھ لگاؤ، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے پھر ہمارا ایک ایک بچہ اپنے گھر سے سیاہ لباس پہن کر نکل جاتا ہے اور منافقوں کے دلوں پر کاری ضربیں لگنے لگتی ہیں، لوگوں کے دل پھر سے بوکھلانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، پھر خلاف حسین واقعات بولے جاتے ہیں اور کہے جاتے ہیں عزیزان محترم۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ ممبروں سے حسین علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، مسجدوں سے حسین کی مخالفت کر رہے ہیں،
وجہ کیا ہے عزیزوں؟ کچھ تو ایسے لوگ کہ ہماری بزم میں بیٹھ کر ان کی باتیں کر رہے ہیں. غور کریے گا عزیزوں، ابھی مولانا نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ممبر حسین ہے، اس کی حفاظت کیجئے، اس پہ سب کو نہ بٹھائیے. ہر ایک کا حق نہیں ہے ممبر پہ بیٹھنا، ہر ایک کو نہیں بٹھایا جاتا ممبر امام حسین پہ، کیونکہ ہر ایک کو بٹھانے کا نتیجہ دنیا نے دیکھا ہے. غور کریے گا عزیزوں، ہر ایک کو نہیں بٹھایا جاتا ممبر حسین پہ. یہ ممبر ہے، سب کو نہیں بٹھا سکتے، سب کو نہیں بٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ آپ مجلس میں آ رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. آپ مجلس میں آئے، حسین علیہ السلام کا فرض پچھا، مجلس میں آئے، ہم ممبر پہ بیٹھے، 40 منٹ گفتگو کی، آدھا گھنٹہ گفتگو کی، 1 گھنٹہ گفتگو کی. ہم نے 1 گھنٹے تک آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، کبھی کچھ باتیں، کبھی کچھ باتیں، کہیں کی باتیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. آپ نے 1 گھنٹے تک یہ ساری باتوں کو سنا اور پھر چلے گئے. اگر عزیزان محترم آپ یہاں آئے اور 1 گھنٹے تک ساری باتیں سنی اور آپ کو اس 1 گھنٹے میں 1 لفظ کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو پورا 1 گھنٹہ آپ کا برباد. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ سب اپنے 1 گھنٹے کے ذمہ دار ہوں گے کہ آپ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، چلے گئے. لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں سب کے 1 گھنٹے کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ سکھانے والا میں سب کے 1 گھنٹے کا ذمہ دار ہوں. تو ایسے کو بٹھائیے کہ جو آپ کا 1 گھنٹہ برباد کرنے والا نہ ہو. ایسے کو بٹھائیے، کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور سب سے پوچھا جا سکتا ہے. آپ بتائیے، مثال دے رہا ہوں میں، ایک مثال سنیے، غور کیجیے گا. یہ مجلس حسین نہیں ہے، یہ درسگاہ ہے، درسگاہ ہے، مانند مکتب ہے. حسین علیہ السلام کا مکتب ہے، یہ درسگاہ ہے. یہ ہم اپنے گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد جب چھوٹے تھے، بچے تھے، گھر سے نکلے، مکتب گئے، پڑھنے گئے، پڑھ کے آئے، واپس گھر چلے آئے. ہائے غور کریے گا عزیزوں، مکتب گئے، پڑھا، واپس گھر چلے آئے. قانون کیا ہوتا ہے آنے کے بعد؟ مکتب کو چھوڑیں، اسکول سے مراد لیجئے. بچہ گیا گھر سے، اسکول پہنچا، پڑھائی کی، 4 گھنٹے تک تعلیم حاصل کی، واپس پلٹ کے گھر پہ آیا. اب جیسے ہی گھر پہ آیا، فریش ہو گیا، اب ایک مرتبہ پیرنٹس سوال کر لیتے ہیں، آج کیا پڑھ کے آئے ہو؟ ہائے غور کریے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں. آج کیا پڑھ کے آئے ہو؟ آج کیا سیکھ کر آئے ہو؟ آج کیا حاصل کیا؟ آج استاد نے کیا پڑھایا؟ آج استاد نے کیا بتایا؟ ہر گھر کا یہی قانون ہے کہ جب بچہ اسکول سے پڑھ کر آتا ہے تو والدین سوال کرتے ہیں، بڑے بزرگ سوال کرتے ہیں، پیرنٹس سوال کرتے ہیں کہ آج کیا حاصل کیا؟ آج کیا پڑھ کے آئے ہو؟ مکتب امام حسین علیہ السلام ہے یہ مجلس حسین. ذمہ داری کے ساتھ آئیے، کیونکہ جب یہاں فرش حسین پہ آپ آئیں گے اور مجلس حسین کرنے کے بعد جائیں گے اور پوری زندگی آپ نے مجلس حسین برپا کی، ہر سال محرم میں مجلس کی، ہر سال محرم میں غم منایا، لیکن جب واپس وہاں پلٹ کے جائیں گے تو وہاں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جو ابوا بیٹھے ہیں، امت کے باپ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جن کو رسول نے کہا ہے میں اور علی امت کے باپ ہیں. اب جب وہاں وہ ملیں گے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس مکتب میں گئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ غور کریے گا، اس مکتب میں گئے تھے تو پڑھ کے کیا آئے ہو؟ اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہوگا تو ہاتھ جوڑ دیں گے، مولا کچھ نہیں پڑھا. اور فقط یہی نہیں ذمہ داری، فقط آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھنے کے بعد پھر ایک سے سوال ہوگا، اچھا بتاؤ پڑھایا کس نے اور کیا کیا پڑھایا؟ تو اگر کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہم نے ان سے پڑھا ہے، تو پھر آپ پہ بات آئے گی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ان سے پڑھو. ارے ہم جیسوں کو بتا کے آئے تھے ان کو اگر استاد بنایا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، ہر ایک کو نہیں بٹھا سکتے، سب کی جگہ تھوڑی ہے یہ.
وجہ کیا ہے؟ آج دیکھیں دنیا بھگت رہی ہے ان چیزوں کو، اور ہماری ذمہ داری ہے، میں عام پبلک کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس احترام ممبر کے ساتھ اس احترام ممبر کا خیال رکھیں اور ممبر کو بدنام نہ ہونے دیں۔ کل رفعت چچا ہم کو ایک ویڈیو دکھا رہے تھے، میں نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ایک شخص تھا، ممبر پہ بیٹھا ہے، ممبر ہے، اور اس ممبر سے اس نے رہبر معظم امام جناب آیت اللہ خامنئی کے خلاف کچھ اول فول باتیں بکی اور ان کے خلاف کچھ بولا اس ممبر سے۔ دشمن رہا ہوگا جو کہ ہمارے بھیس میں، شیعت کے بھیس میں، پتہ نہیں کون سے مذہب سے آیا ہوا شخص رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے آیت اللہ خامنئی کے لیے کچھ اول فول باتیں بکی۔ مجمع کا ریئیکشن یہ تھا کہ جیسے ہی مجمع نے یہ سنا، فوراً مجمع نے برجستہ جواب دیا کہ آپ یہ نہ پڑھیے۔ فقط یہی نہیں، جواب ہی نہیں دیا بلکہ مجمع سے کھڑے ہوئے، ممبر کے پاس آئے، اتارا اور ممبر کے پاس سے ہٹا دیا۔ غور کریے گا عزیزوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کہیں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ممبر کے پاس آئے، ممبر کے پاس سے ہٹایا اور اٹھا کے دوسری طرف کر دیا، کہا تمہارا حق نہیں ہے کہ تم ممبر رسول پہ بیٹھو، تمہارا حق نہیں ہے کہ تم ممبر رسول پہ بیٹھو۔ یعنی بیدار ہونا چاہیے ہر ایک شخص کو، بیدار ہونا چاہیے ہر ایک فرد کو۔ آج دنیا بہکاوے میں کیوں آ رہی ہے؟ بہکاوے میں اسی لیے آ رہی ہے کہ اس نے کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا ہے، کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا ہے، اور اب جو وہ کہہ رہا ہے اسے قبول کیا جا رہا ہے۔ اگر ری ایکشن کے طور پر اس کو اتار دیا جاتا تو دنیا بہکاوے میں نہ آتی۔ یہ منظر دنیا والوں تم آج دیکھ رہے ہو۔ ارے اگر ممبر پہ بیٹھنے والوں کو ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہی اتار دیتے تو آج بہکاوے میں نہ آتے، آج بہکاوے میں نہ آتے، آج بہکاوے میں نہ آتے۔ خدا کی قسم جملہ پڑھ رہا ہوں، اے دنیا والوں غور کرو، رسول خدا نے اپنا ممبر بڑا پاک چھوڑا تھا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی ممبر پہ کچھ ایرے غیرے آ کے اس دور میں بیٹھ رہے تھے۔ اگر تم نے اسی دور میں ان کو کھینچ کے نیچے لے لیا ہوتا تو آج بہک نہیں جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، اگر اس دور میں تم نے ممبر کے احترام کے وسیلے سے ممبر کا احترام کو باقی رکھا ہوتا اور بچا لیتے اور ایسوں کو بیٹھنے نہ دیتے تو خدا کی قسم بچ جاتے اور بہکنے نہ پاتے۔ لیکن تم نے اس وقت خیال نہیں کیا۔ آج بہکے ہوئے لوگ دنیا کی نگاہوں میں ہیں اور خود بہکے ہوئے ہیں، اب لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ آئے غور کریے گا عزیز، خود بہکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لیکن کب تک بہکائیں گے؟ کب تک بہکائیں گے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ جو راہ راست پہ لانے والا ہو۔ آئے غور کریے گا عزیزوں، کوئی تو ہوگا کہ جو راہ راست پہ لانے والا ہو، اور آج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایسے افراد ہیں ابھی کہ جو انسان کو راہ راست کی ہدایت کر سکیں، تو ایسوں کی طرف رجوع کریں، ہم ایسوں کی طرف جائیں ہم۔ عزیزان محترم، ممبر بہت عظیم جگہ کا نام ہے، ہر ایک کو نہیں بٹھایا جا سکتا، بہت عظیم جگہ کا نام ہے۔ یہاں سے جو گفتگو ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں اور آپ کو دونوں کو فوائد حاصل ہوں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کو یوں ہی نہیں رکھا گیا۔ شہزادی زینب نے ہمیں یہ فرش عزا کیوں عنایت کی ہے؟ اس لیے عنایت کی تھی اس وقت شہزادی نے کہ آج میں فرش عزائے حسین بچھا رہی ہوں، وجہ فقط یہی نہیں ہے کہ میں اس پہ اپنے بھائی کا غم مناؤں گی۔ آئے غور کریے گا عزیزوں، وجہ فقط یہی نہیں ہے کہ اس پہ اپنے بھائی کے اوپر گریا کروں گی اس پہ بیٹھ کے، بلکہ اس فرش کے بچھانے کا سبب یہ ہے کہ میں اس فرش کے ذریعے دنیا کو بتاؤں گی کہ میرا بھائی حق پر تھا۔ آئے غور کریے گا عزیزوں، اس فرش کے ذریعے سے بتاؤں گی کہ میرا بھائی حاصل کر کے گیا ہے، اس فرش کے ذریعے بتاؤں گی۔ تو آج بھی اس فرش کا یہی مقصد ہونا چاہیے جو کہ جناب زینب کا تھا، کیونکہ کربلا بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی۔ بس دو جملے،
کربلا بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کو بدنام کیا گیا ہے کہ کربلا تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادہ جنگ جیت گیا، ایک شہزادہ جنگ ہار گیا۔ کربلا بادشاہوں کی یا شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا باطل کے خلاف حق کی جنگ تھی۔ غور کریے گا عزیزوں، باطل کے خلاف حق کی جنگ کی تھی، باطل کے خلاف حق کی جنگ تھی۔ اور جہاں بھی ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ باطل کے خلاف حق آیا ہو تو حق کو ہم نے دیکھا ہے کہ حق کی تعداد کم ہوتی ہے، باطل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حق فتح حاصل کرتا ہے۔ آئے غور کیجئے گا، حق فتح حاصل کرتا ہے۔ ارے بدر کے میدان کو یاد کیجئے کہ جہاں پہ ادھر 313 افراد تھے، ادھر لاکھوں کا لشکر تھا، رسول نے فتح حاصل کر دی تھی۔ کوئی بھی میدان ہو جہاں پر حق و باطل کے خلاف جنگ ہوتی ہے، حق فتح حاصل کرتا ہے، باطل کی ہار ہوتی ہے، حق فتح حاصل کرتا ہے، باطل کی ہار ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کا مشاہدہ کرنے کے بعد آج خود اپنی دنیا میں مشاہدہ کیجئے، آج بھی حق و باطل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، آج بھی حق و باطل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ باطل کے پرستاروں نے دین اسلام کے احکام کو برباد کرنے کے لیے ساری کوششیں کر ڈالی۔ جملے میرے ساتھ رہیں، باطل کے پرستاروں نے دین اسلام کے احکام کو مٹانے کے لیے تمام تر کوششیں کی، تمام تر کوششیں کر ڈالی، لیکن حق کا اکیلا پرستار آیت اللہ خامنائی اپنے مرکز پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین سے جنگ کرنا سیکھا ہے۔ باطل کی طرف لاکھوں کا لشکر ہو، ادھر میں تنہا بھی رہوں تو حق کی فتح حاصل ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اسی لیے کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ یا بادشاہت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حسین اعلان کر کے اسی لیے تو نکل رہے تھے، میں نہ بادشاہت کے لیے جا رہا ہوں، نہ حکومت کے لیے جا رہا ہوں، نہ ظلم و جور کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کس لیے؟ اس لیے کہ نانا کی امت میں اصلاح ہو سکے۔ عزیزوں، کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، جھوٹ کے خلاف سچ نے آواز اٹھائی تھی، اور یہی حسین کی جیت ہی ہے کہ جو آج نظر آ رہی ہے ہم کو فرش عزا کی شکل میں۔ ہے غور کریے گا عزیزوں، حسین کی فتح ہے، حسین کی جیت ہے کہ جو آج ہم کو گھر گھر میں عزا خانوں کی صورت نظر آ رہی ہے، ہر ایک کے دل میں لبیک یا حسین کی صورت نظر آ رہی ہے۔ یہ حسین کی فتح کا نام ہے، حسین کی جیت کا نام ہے عزیزوں، اور اس جیت کو کامیاب بنایا ہے حسین کے انصاروں نے، حسین کے جان نثاروں نے، حسین پر جان قربان کرنے والوں نے۔ کیسے کیسے حسین پہ جان قربان کرنے والے، اللہ اللہ۔ دیکھیں تو عزیزوں، حسین ایک مقصد لے کے آئے تھے کربلا کے میدان میں، حسین مقصد لے کے آئے تھے، حسین حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حسین کا مقصد تھا نانا کی امت میں اصلاح، کیونکہ کہہ کے نکلے تھے، اور اس مقصد کو لے کے آئے تھے تو ایسے ایسے افراد ساتھ چلے تھے کہ جو حسین کے ساتھ قدم بقدم رہے، بلکہ ایسے ایسے افراد ساتھ تھے کہ جو ہر انسان کی عادت اور فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ غور کریے گا عزیزوں، خود کو چاہتا ہے کہ میں جتنی دیر چاہوں زندہ رہوں، زندگی باقی رہے، لیکن واحد کربلا کے انصار ایسے تھے کہ جو بار بار حسین سے اصرار کر رہے تھے، مولا پہلے میں جاؤں گا، مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ نصرت ہے، یہ جذبہ ہے صداقت کا، اور صداقت کی نصرت کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ اللہ، ایسے جانصار حسین کو عطا ہوئے تھے۔ یوں ہی نہیں کہا تھا مولا نے کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، ایسے انصار ملے تھے حسین کو کربلا کے میدان میں۔ آپ دیکھ لیں، چاہے سیف جناب حبیب ہوں، چاہے زہر قین ہوں، چاہے جوان علی اکبر ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن ہر ایک بہادر تھا حسین کے پاس، لیکن پھر بھی حسین علیہ السلام، صابر شخص کا نام تھا نا حسین، صابر ہیں جناب امام حسین، لیکن انتہائی صبر ہے عزیزوں، انتہائی صبر ہے۔ ایک دو غم ہو تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے، ایک دو مصیبت ہو تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہائے اللہ، ذرا غور کر لیں اس فقرے پہ،
ایک دو مصیبت ہو، رنج و الم ہو تو صبر بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہائے حسین اس ذات کا نام ہے، کتنے بڑے صابر شخص کا نام ہے حسین کہ جس کے سر پہ ایک دو مصیبتیں نہیں ہیں بلکہ صبح عاشور سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے سے لے کے مصیبت کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ ابھی والد کربلا ہوئے ہیں حسین، خیمے ہٹا دیے گئے، یہ پہلی مصیبت۔ ارے اب پانی ختم ہو رہا ہے، سکینہ پیاسی ہے، یہ مصیبت۔ بچے التش کی آواز دے رہے ہیں، یہ مصیبت۔ ارے ساری کی ساری بیویاں بلوے میں ہیں، ساری کی ساری بیویاں خیمے میں ہیں، لیکن خیمے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مصیبت۔ حسین پہ 12 مصیبتیں پڑتی چلی آ رہی ہیں۔ اب صبح عاشور ہوئی ہے، ارے کبھی ہر کے جانے کی مصیبت، کبھی حبیب کے بچھڑنے کی مصیبت، کبھی زہیر قین کے جانے کی مصیبت، ارے کبھی کسی کے رخصت کی مصیبت، ایک ایک مصیبتیں حسین کے اوپر 12 پڑتی جا رہی ہیں۔ لیکن عزیزوں حسین اس صابر کا نام ہے کہ جس نے ہر مصیبت پہ صبر کیا۔ ارے آج 5ویں محرم ہے عزیزوں، مجھے مصائب پڑھنے ہیں 2 نونہالوں کے، 2 ننھے سے بچوں کے مصائب پڑھنے ہیں۔ کون ہیں وہ بچے؟ علی کے نواسے ہیں وہ، جعفر طیار کے پوتے ہیں وہ، علی کے نواسے ہیں، زینب کے لاڈلے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، جناب اونو محمد۔ ارے ایک مرتبہ جب کربلا کے میدان میں حسین کے انصار شہید ہو گئے اور اب بنی ہاشم کا وقت آیا تو جناب زینب نے کہا بچوں جاؤ اور آقا سے اجازت لو، بچوں جاؤ ماموں سے اجازت لو اور جاؤ میدان قتال کی طرف جاؤ، ارے رن کی طرف جاؤ۔ ماں زینب ہیں لیکن بچوں کو سجا رہی ہیں۔ یہ واقعاً سوائے کربلا کے کہیں نظر نہیں آتا کہ ماں اپنے بچے کو مقتل میں بھیجے۔ اللہ اللہ، زینب نے بچوں کو سنوارا، چھوٹی چھوٹی تلواریں کمر پہ باندھی اور ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ ماموں کی خدمت میں اور اجازت لے کے مقتل میں جاؤ۔ بچے حسین کے پاس آئے، آقا رن کی اجازت دیں، ماموں جان مرنے کی اجازت دیں۔ ارے حسین نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، اے میرے بچوں، ارے میں کیسے تمہیں جانے دوں؟ ارے تمہارا باپ عبداللہ مدینے میں ہے، تمہاری ماں زینب یہاں ہے، میں کیا زینب کو بے سہارا چھوڑ دوں؟ میں کیسے تمہیں جانے کی اجازت دے دوں؟ ارے پھر ایک مرتبہ زینب نے خیمے سے آواز دی ہوگی، بھیا ارے زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، ارے اس کو راہ خدا میں قبول کریں۔ حسین نے بچوں کو اجازت دی، ارے اور خود گھوڑے پہ سوار کیا، ایک بیٹے کو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، دونوں لال ارے میدان کی طرف رخصت ہوئے۔ عباس کے شاگرد تھے نا، عباس نے جنگ کا ہنر سکھایا تھا، میدان قتال میں ڈٹے رہے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ ظالموں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ پھر ظالموں نے آواز دی، ارے ان سے یوں ہی فتح حاصل نہ کر پاؤ گے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو اگر مارنا ہے تو کچھ ترکیبیں سوچنی پڑیں گی۔ ارے ایک وقت وہ آیا جب دونوں بچے زین سے زمین پہ آئے، آواز دی آقا ماموں مدد کو آئیے۔ ارے حسین دوڑے، عباس دوڑے، دونوں بچوں کو لیا۔ اب ایک مرتبہ خیمے کی طرف آئے۔ عزیزوں سنیں 2-3 فقرے اور سنیں۔ مقتل سے آئے، خیمے کی طرف آئے، خیمے کے دروازے پہ آئے، بیویوں نے استقبال کیا، جنازہ خیمے کے اندر آیا، سب بیویاں رو رہی تھی، ہر ایک بیوی نے آنسو بہایا، ہر ایک بیوی نے گریہ کیا، لیکن فقط ایک بیوی تھی کہ جو رو نہیں رہی تھی۔ جانتے ہیں کون بیوی؟ ارے وہ نونو محمد کی ماں زینب اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کر رہی ہیں۔ یہ پہلا وقت تھا، زینب بچوں کو رو نہیں رہی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شہداء کے سر آنا شروع ہوئے تھے، جب سارے شہداء شہید ہو گئے تو اب ایک مرتبہ خیام میں سر آنا شروع ہوئے۔ کبھی قاسم کا سر آتا ہے، ام فروا آگے بڑھتی ہیں، ارے کبھی علی اصغر کا سر آتا ہے، ام رباح
زینب آگے بڑھتی ہیں، کبھی اکبر کا سر آتا ہے، ام لیلا آگے بڑھتی ہیں، لیکن عزیزوں جب اونو محمد کا سر آیا تھا تو کوئی بی بی آگے نہ بڑھی تھی۔ کسی نے سوال کیا تھا ارے کیا ان دو بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ارے کیا ہوا، کوئی آتا کیوں نہیں ہے؟ ارے زینب نے کہا تھا ایسا نہ کہو، دکھیاری زندہ ہے لیکن میں کسے کسے روؤں، جوان علی اکبر کو روؤں، اپنے بھائی حسین کو روؤں کہ اپنے بچوں کو روؤں۔ یہاں بھی زینب نے گریہ نہیں کیا، ارے جب رخصت ہو کے جانے لگی حسین کی قبر پہ گریہ کیا، اونو محمد کی قبر پہ گریہ نہیں کیا، لیکن عزیزوں زینب تو ماں ہے نا، بچوں کی یاد تو آئے گی۔ جب زینب واپس مدینے گئی، ابھی زینب اپنے گھر گئی ہیں، علی کی لاڈلی علی کے گھر گئی ہے، ارے کچھ دن گزرے تھے، عبداللہ نے پیغام بھیجا شہزادی آپ اپنے گھر ہیں، لیکن اے شہزادی مدینے میں آپ کا اپنا گھر بھی موجود ہے، آپ اپنے گھر تشریف لے کے آئیے۔ اب زینب علی کے دروازے سے نکلی، عبداللہ کے گھر کی طرف بڑھی، ارے ابھی دروازے پہ پہنچی تھی، دہلیز سے آگے قدم بڑھایا، کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے مسلح، ارے دو چھوٹے چھوٹے بستر۔ زینب غش کھا کے گر گئی، اے میرے بچوں تمہاری ماں تمہیں رو نہیں پائی ہے، آج زینب سچ تمہارا ماتم کرے گی، بس تم پہ گریا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، اندر ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں۔ خدایا ہمارے نام اعمال کو اس قدر حسین بنا دے کہ ہمارا امام ہمیں خود اپنے ناصرین میں شمار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ماتم حسین علیہ السلام۔